میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ بلوچستان کے اندر ایک بڑا خوبصورت شہر ہے کلات، اور یہ جو ہے یہاں پہ ایک نواب ہوتے تھے، خان ہوتے تھے، خان کلات، اور جن کا کہ تقریباً پورے بلوچستان پہ ہی ان کا راج ہوتا تھا پہلے زمانوں میں۔ اور وہ پھر جب پاکستان میں یہ ریاستیں جو تھیں جیسے بہاولپور، اپنا خیرپور، تو کلات بھی، یہ سوات، یہ ساری جو ریاستیں تھیں ان کو جب پاکستان میں ضم کر لیا گیا تو خان کلات بھی ان سے بھی یہ ریاست لے لی گئی، پاکستان کا حصہ ہو گئی۔ یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوگل ارتھ سے لیا ہوا۔ یہ جو سبز سا الانگیٹڈ دھبا آپ کو کلات کا دکھ رہا ہے، اس سے اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا شہر یا گاؤں ہے اصل میں تو اسکلکو نظر آتا ہے۔ کلات سے جب آپ چلتے ہیں اسکلکو کے لیے تو کچھ رستہ تو پکا ہے، اس کے بعد کچا رستہ ہے۔ اسکلکو سے گزر کے آپ مزید جنوب مشرق کی طرف، ساؤتھ ایسٹ کی طرف آتے جائیں تو آپ پہنچتے ہیں ہربوئی کی پہاڑیوں میں۔ ہربوئی کی جو پہاڑیاں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، وہ یوں کہ یہاں پہ زیارت کے بعد پورے پاکستان کا سب سے بڑا صنوبر کا یا جونیپر کا جو جنگل ہے وہ یہاں پہ ہربوئی کے پہاڑوں میں ہے۔ اور ہربوئی کے پہاڑ کا نام بڑا خوبصورت ہے، ہر بوئی، یعنی ساری خوشبوؤں والا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہاں پہلی بار گیا تھا، میرا خیال ہے 1995 یا 96 کی بات ہے، امن تھا ابھی بلوچستان میں، ویسے اسی رہن تے کدی نہیں دیتا اتھے امن۔ میں وہاں جب گیا تو موسم اچھا تھا، اور اس سال بارشیں بھی اچھی پڑی تھیں کچھ سالوں سے، تو پہاڑ بہت سبز تھا۔ اور واقعی جیسے ہی آپ بالکل اوپر پہنچتے ہیں، یہاں ایک نواب صاحب کا، میر صاحب کا ایک گھر ہے، سمر ہاؤس ہے، جو جب گرمیوں میں کلات میں انہیں ذرا موسم پسند نہیں ہوتا تھا تو وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ دیکھیے کلات جو ہے وہ کوئٹہ سے زیادہ ہائٹ کے اوپر ہے، وہ تقریباً 2000 میٹر پہ ہے شاید، یا 1900 میٹر ہے، تو وہاں برف بھی پڑتی ہے سردیوں میں کلات میں، لیکن جب وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے تو وہ موسم گرم ہو جاتا ہوگا گرمیوں کا، تو وہ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ جو جگہ ہے، یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، میں نے مارک کیا ہے سمر ہاؤس۔ یہ جو گھر ہے، یہ جب میں نے 95 میں دیکھا تو تازہ تازہ اس کو رنگ کیا ہوا تھا، اس کا جو ووڈ ورک تھا وہ سارا سبز رنگ کا تھا، اور باقی وہ ٹین کی چھت تھی اور مٹی سے لیپا ہوا تھا۔ اور یہ جو تصویر میں آپ پورے ایک کھڑکی دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑکی جو ہے یہ ان کا گیسٹ روم تھا یا بیڈ روم ان کا اپنا تھا، اندر پلنگ ولنگ لگے ہوئے تھے۔ یہ جو 95 میں نے جس طرح دیکھا، 1995 میں، تو پتہ لگتا تھا کہ یہاں میر صاحب یا ان کے گھر والے کبھی کبھی آتے ہیں۔ اچھا، اور ارد گرد کافی سبزہ تھا۔ ایک جو چیز میں نے وہاں پہ دیکھی جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، اپنے بلتستان میں بہت عام ہوتا ہے، ہنزا میں یہ زیارت جو ہے بلوچستان کا، وہاں پہ بہت عام ہے، یہاں ٹائم بہت اگا ہوا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کہیں اگست میں گیا ہوں گا، کیونکہ بلندی پہ اس کے پھوٹنے کی جو وقت ہے وہ یہی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں واقعی بڑی خوشبو تھی، اور گھر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ استعمال میں ہے۔ سال گزرتے گئے، پھر میں 2018 میں، میرے دوست عزیز جمالی ہیں، وہ وہاں پہ تھے، مجھے کہنے لگے آؤ یار کچھ ایڈونچر کرتے ہیں، تو ہم کلات کے آس پاس ہم نے کچھ ایک دو جگہیں جا کے چیک کی، تو میں نے انہیں کہا کہ یار واپسی پہ میں نے وہ نواب صاحب کا جو ہے نا، میر صاحب کا وہ سمر ہاؤس ضرور دیکھنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ تو پھر ہم وہاں آئے، مہینہ تھا سپٹمبر یا اکتوبر کا، تو وہاں پہ ہمیں جو لوگ ملے، کچھ جو کہ میر صاحب کے خدمتگار ہیں، وہ کہنے لگے کہ جناب یہ نا 2 سال ہو گئے ہیں یہاں بارش نہیں پڑی۔
اور آپ یہ حالات بھی دیکھ لیں، یہ جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ وہ بالکل ایسے کٹا مٹی ہے، وہ بارش نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جو اس گزری گرمیاں جو تھیں، ستمبر کا مہینہ آ چکا تھا، انہوں نے کہا جی کوئی بارش نہیں پڑی. تو جہاں پہ میں نے اس زمانے میں ٹائم اگا ہوا دیکھا تھا، وہاں پہ اب کچھ بھی نہیں تھا، بس مٹی اڑ رہی تھی. اس نے یہ بھی بتایا آدمی نے کہ یہاں 2017 کے بعد، یعنی 2016 میں آخری بار برف پڑی، 2017 میں بھی نہیں پڑی اور 18 میں بھی نہیں پڑی. ہم 18 کے ستمبر میں وہاں تھے، یعنی برف کا موسم گزر چکا تھا. یہ جو سمر ہاؤس ہے، میر احمد خان جب تھے، جو کہ خان تھے کلات کے، ان کے زمانے تک تو یہ باقاعدگی سے استعمال ہوتا تھا. یہ وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا. اور میر احمد خان 1976 میں فوت ہوئے. ان کے بعد میر داؤد خان بنے کلات کے. وہ بھی وقتاً فوقتاً آ جایا کرتے تھے، کوئی اتنا جیسے پہلے میر احمد خان صاحب برابر ہر گرمیوں میں آتے تھے، وہ یہ نہیں آیا کرتے تھے. تو یہ گھر جو ہے نا، یہ تھوڑا تھوڑا کچھ ڈس یوز میں چلا گیا. تو جب میں نے دیکھا ہوگا 1995 میں، کیونکہ میر داؤد خان 1997 میں فوت ہوئے، تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مینٹننس وغیرہ تو ہوتی ہو، رنگ روغن تو ہوتا ہو، لیکن آنا جانا اتنا نہیں تھا. اور اب چونکہ وہ بھی چلے گئے، میر داؤد بھی چلے گئے، تو اب کوئی بھی نہیں جاتا. تو اس وقت یہ حالات ہے. اوپر سے اپنا فطرت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ بارش نہیں پڑ رہی، برف نہیں پڑی. 2018 کے بعد میں نہیں گیا، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اب وہاں پہ حالات کیسے ہیں. لیکن اس جگہ کی جو بلندی ہے سطح سمندر سے، وہ ہے 2800 میٹر، یعنی کوئی 9200-300 فٹ. وہ اچھی بھلی بلندی ہے سطح سمندر سے. اور جب برف پڑتی ہے تو یہاں خوب برف پڑتی ہے. وہ جب میں 1995 میں گیا تھا، تو ایک بندہ جو وہاں پہ موجود تھا، ان کا ملازم کوئی، تو اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے جب برف پڑتی ہے تو 6-6 فٹ 7-7 فٹ برف ہوتی ہے، اور گھر کے اندر ہم برآمدے میں آ جا نہیں سکتے. یہ جو برآمدہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا جی ہم اس کے اندر آ جا نہیں سکتے. تب بھی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے پاس چابی نہیں تھی، میں اندر سے گھر نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس قسم کے گھروں میں پرانی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پرانی تصویریں دیکھوں، لیکن وہ پرانی تصویریں نہ دیکھ سکا. یہ جب 2018 میں عزیز اور میں وہاں پہ تھے، تو تب بھی ہم کھول کے نہیں اندر سے دیکھ سکے. نہ وہ بیڈ روم جو ہے، یہ جو آپ اس تصویر میں ارے جو کھڑکی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو کمرہ ہے وہ ہم دیکھ سکے اندر سے. لیکن ایک وہاں پہ ہمیں بندہ ملا، یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ہے بڑا خوبصورت آدمی، بڑا امپریسو. پگڑی دیکھیے کیسی شفاف سفید رنگ کی پہنی ہوئی ہے. اور یہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ وہاں کا براہوی نہیں تھا. یہ جو علاقہ ہے سارا کلات کا، یہ براہوی لوگ ہیں، اور بقول انگریزوں کے کہ جی یہ ایبوریجنل بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور ان کی جو زبان ہے وہ ساؤتھ انڈیا کی زبانوں سے ملتی جلتی ہے، جو براہوی یہ بولتے ہیں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ جو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مری تھے، اور یہ عزیز کے ساتھ ان کا کوئی یاری دوستی تھی، تو عزیز کے کہنے پہ وہ آئے. جاتے جاتے ایک بات دلچسپی کی آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو اتنا شفاف سفید رنگ کی پگڑی ہے نا، یہ میں بہت سال پہلے جب کبھی وقت اچھے تھے اور میں بلوچستان میں بس آواگون ہی گھوما پھرا کرتا تھا، تو میں نے ایک صاحب سے ایک بار پوچھا تھا، وہ بگٹی تھے، ڈیرہ بگٹی کے پاس. یہ کوئی 40 سال پرانی بات ہوگی، 45 سال. میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح دھوتے ہیں آپ، اس کو بلیچ کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو درخت ہے جسے وہ گز کہتے ہیں، ٹمرسک، ہم جسے یہاں پنجاب میں اوکاں یا کھگل کہتے ہیں، یہ اس کے لکڑی یا جڑ سے کچھ نکالتے تھے، اس کو پکا کے کر کے کچھ اس سے یہ کپڑے دھویا کرتے تھے. اب وہ 45 سال پرانی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی سفید کپڑا جو ہے وہ ایسے شفاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو بلیچ کیا ہوا ہے. اگر کسی
ویور کو وہ بات پتہ ہے کہ بلوچ لوگ کیسے اپنا سفید کپڑا سفید کرتے تھے تو آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ بہرحال ہربوئی کے پہاڑ جو ہیں یہ ہیں خوبصورت، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ جو جسے سینٹرل براہوی رینج کہتے ہیں، یہ اس کا ایک چھوٹا سا سب ڈویژن ہے، اور اس کی کئی ساری ڈویژنز ہیں، اور میرے دوست عزیز جمالی نے تو بہت جگہ گھوم پھر کے دیکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ بلوچستان کی ساراوان کا جو گیزٹیئر ہے وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو انہی پہاڑوں کے اندر ایسی ایسی جگہوں کا بتایا ہوا ہے، میں وہاں گیا کبھی نہیں ہوں، کہ جو بالکل تنگ گھاٹیاں ہیں، 100 میٹر اونچے ان کی وہ دیواریں ہیں، اور بقول لکھنے والے انگریز کے گیزٹیئر 1906 میں لکھا گیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ جناب نیچے جو تالاب ہیں ان تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور جو پانی ہے وہ عین گرمیوں میں بھی، جون جولائی اگست میں بھی وہ پانی جو ہے نا وہ آئسی کولڈ لکھتا ہے جو گیزٹیئر لکھنے والا ہے۔ تو وہ جگہیں دیکھنے کی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور ہم سب جا کے دیکھ سکیں کہ وہاں کیا کچھ ہے۔